برازیل میں 16, ارجنٹینا میں 16, ایکواڈور میں 16, مالٹا میں 16, کیوبا میں 16, بیلجیم میں یورپین الیکشنز میں 16, جرمنی میں یورپین الیکشنز میں 16, برطانیہ میں ویلز اور اسکاٹ لینڈ کے الیکشن میں 16, گریس میں لوکل الیکشنز میں 16, انڈونیشیا میں 17. مزے کی بات جس ملک کی طرف یہ جا رہے ہیں, نارتھ کوریا میں مجھے نہیں پتا کون سا الیکشن ہوتا ہے, لیکن وہاں بھی 17 ایج کی ووٹنگ کی ہے. اور میرے ذہن میں ایک بات آئی, کل یہ میرے سے ٹی وی پہ بھی پوچھ رہے تھے, تو میں نے کہا یار اگر فارم 47 والے الیکشن کرائیں تو پھر فرق ہی نہیں پڑتا, آپ کو ووٹنگ ایج بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ نے تو رزلٹ خود لکھنا ہے. اور اگر فارم 45 کے الیکشن کرانے تو 35 نہیں 45 کر دیں, 55 کر دیں, عمران خان الیکشن جیت جائے گا. تو مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے. اب جی اکانومی پہ آتے ہیں, اور یہ جو سارے حربے ہو رہے ہیں جیسے ووٹنگ ایج بڑھانا, یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس حکومت کی اور اس حکومت کی پرفارمنس کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, زیرو. یہ جو 4 سال رہے ہیں جس میں آپ کو یہ بیچا گیا کہ ہم نے اکانومی سٹیبلائز کر دی, یہ ایران کے جنگ نے ثابت کر دیا کہ کوئی نہیں سٹیبلائز کی, اور آج غریب ہو, مڈل کلاس ہو, اپر مڈل کلاس ہو, 4 سال پہلے کے مقابلے میں جب 6% گروتھ تھی, جب ایک سال میں $7 ارب تاریخی ایکسپورٹ بڑے تھے, جب کووڈ کے باوجود آپ کی اکانومی چلی تھی اور ریفارم کا پروسیس شروع ہوا تھا, آج ہر پاکستانی 4 سال پہلے سے زیادہ غریب. ہر پاکستانی وہ تکلیف سہ رہا ہے جو 4 سال کی مس گورننس اور کرپشن اور وہ شہنشاہانہ ایٹیٹیوڈ جس میں دنیا کا صرف ایک ملک ہے جہاں کسی چیف منسٹر کے پاس گلف اسٹریم جیٹ ہے, وہ اکنامک ڈیسیجن میکنگ آپ کی مسلط ہو گئی. پاکستان کی اکانومی کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھ لیں, ہم